نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرتے ہیں اور چند ایک موٹے موٹے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، تو آج ہمارا سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 28 ہے۔ ہم اس رکوع میں بات کریں گے۔ رکوع شروع ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم واللہ غفور حلیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ یہ رکوع ہے سورۃ بقرہ کا۔ اس رکوع کے اندر چند ایک احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو آج درس کے اندر عورت کے حقوق بتلائیں گے، شرعی طور پر عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، مرد کے ذمے اور مرد کے کیا کیا حقوق ہیں عورت کے ذمے۔ اس میں ہم آپ کو تفصیل سے یہ باتیں بتلائیں گے کہ کس موقع پہ خاوند کے ذمے عورت کا نفقہ ہے، کس موقع پہ خاوند کے ذمے عورت کو الگ گھر دینے کی ذمہ داری ہے، کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ذکر کریں گے۔ اور یہاں چند ایک اور احکامات بھی ہیں، وہ بھی ذکر کریں گے، اور طلاق کے بارے میں بھی آگے احکامات آ رہے ہیں، ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، حیض کے احکام کے متعلق۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم جدا ہو جاؤ عورتوں سے اس حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان کے قریب مت جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِن تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ،
جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس اس طور پر کہ جیسا کہ اللہ پاک نے حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پسند کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں کو۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور مقدم کرو اپنے آپ کو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس اللہ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اللہ، اور تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃً لایمانکم، اپنی قسموں کے کھانے کا نشان، کہ ان تبرؤ، کہ تم سلوک کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے قسم کے بارے میں بتلایا ہے کہ آدمی کون سی قسم کھائے تو وہ ٹھیک ہے، کس طرح کی آدمی قسم کھائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ قسم کے احکامات بیان آگے ڈیٹیل سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بھی قسم کے احکامات بیان کیے ہیں، تو یہاں پر قسم کے احکامات بھی ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ قسم کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تفصیل سے عورت کے حقوق بھی بیان کریں گے۔ تو قسم دیکھو، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے اپنے باپ کی قسم، میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام نہیں کیا، آیا کہ اس کی قسم واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے جو ہے نا فلاں بزرگ کی قسم، دیکھ قسم جو ہے وہ صرف اللہ جل شانہ کے نام کی اگر آدمی اٹھاتا ہے تو وہ ہوتی ہے اصل قسم۔ اس کے لیے عربی کے الفاظ تو واللہ کے الفاظ ہیں، باللہ کے الفاظ ہیں، تاللہ کے الفاظ ہیں۔ اردو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ الفاظ آدمی زبان سے بولتا ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ جان بوجھ کے قسم اٹھاتا ہے تو قسم کو پورا کرے۔ اب کیسی قسم کو پورا کرے؟ اگر تو جائز اور ٹھیک قسم اٹھائی ہے اس نے تو اس کو پورا کرے۔ اگر وہ آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، نہیں بولوں گا، تو اس صورت میں قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اگر تو جائز قسم ہے وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی قسم ہے کہ جس سے شریعت نے روکا ہے، اس طرح کی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے، تو پھر آدمی کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے۔ مثلا آدمی کہتا ہے کہ میں جو جس سے یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے ذکر کیا، اگر تم لوگ قسم اٹھاتے ہو کسی ہے جائز کام، لیکن تم اس کے نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہو اس اعتبار سے کہ شریعت نے اس سے روکا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتلایا، مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں آدمی سے نہیں بولوں گا۔ اب شریعت تو اس چیز سے روکتی ہے، شریعت تو کہتی ہے کہ تم ہر ایک آدمی سے بولو، گفتگو کرو، مسلمان ہیں آپس میں بھائی چارہ اختیار کرو۔ اب آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نہیں بولوں گا، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس قسم کو توڑ دے اور گفتگو شروع کرے۔ اب قسم اگر آدمی توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ اب آگے بھی ایک اور قسم کا تذکرہ کریں اللہ جل شانہ، وہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو اگر قسم کو آدمی نے توڑ دیا تو کفارہ کتنا ہے؟ دیکھیں، قسم اگر آدمی نے توڑ دی تو اس کا کفارہ ہے کہ 10
مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا کس طرح، جس طرح وہ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے درمیانے درجے کا، اتنا جو ہے وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے متوسط درجے کے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پیسے والا ہے تو پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ غلام خرید کر آزاد کرے، اب وہ صورت نہیں ہے کیونکہ غلام نہیں ہے اب۔ تو تیسری صورت بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ 3 روزے رکھے، اگر قسم اس نے توڑ دی تو وہ 3 روزے رکھے۔ اگر کوئی آدمی ماں باپ کی قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی قسم، مجھے اپنے باپ کی قسم، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا نہیں کیا یا ایسا کیا، تو ماں باپ کے نام کی اگر قسم اٹھاتا ہے یا کسی اور کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ قسم شمار نہیں ہوتی۔ اور آگے اللہ جل شانہ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یعنی اگر آدمی بےہودہ طور پر یا لغو قسم اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی کا تکیہ کلام بن گیا، اللہ ہر بات کے اوپر اللہ کی قسم اٹھاتا رہتا ہے، وہ دل میں اس کا قسم کا ارادہ نہیں ہوتا، تو پھر اس طرح کی قسم جو ہے لغو ہے۔ قسم وہ ہوتی ہے کہ دل سے ارادہ بھی ہو قسم اٹھانے کا، اور وہ قسم اٹھائے تو وہ قسم اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور تو اسی بات کو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ پاک تمہارا مواخذہ، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، باللغو بےہودہ، فی ایمانکم جو تم قسمیں اٹھاتے ہو، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ پاک پکڑ کرے گا تمہاری بما کسبت قلوبکم، جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اس کا اللہ پاک تمہارے سے پوچھے گا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی، یعنی کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر وہ اس قسم کو پورا کرتا ہے، 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو شریعت کیا کہتے ہیں، فَإِن فَاءُوا، اگر وہ باہم مل گئے، یعنی قسم توڑ دی اس نے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو الہ کہتے ہیں عربی کی اصطلاح میں، اس کو یعنی آدمی اس طرح کی قسم اٹھا لے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو شریعت میں اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو الہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 مہینے نہیں جاتا قریب اپنی بیوی کے، یعنی 4 مہینے سے پہلے اگر بیوی کے قریب چلے گیا، تو پھر چونکہ اس نے قسم توڑ دی، تو اب یہ کفارہ ادا کرے گا۔ اور کفارہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جس سے آپ وہ گھر کے اندر متوسط درجے کا کھانا کھاتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو غلام آزاد کرنا پہلے ہوتا تھا، اب غلام آزاد کرنا تو نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے۔ اور اگر وہ ایک قسم اٹھاتا ہے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اس سے وہ طلاق کی نیت کرتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کی نیت کرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، تو اس کی بیوی کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اب اسی طرح آگے اللہ جل شانہ جو ہے نا، وہ احکامات بیان کر رہے ہیں عدت کے۔
والمطلقات، ہاں، اور طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو وہ روک کے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض کے برابر، ولا یحل لہن، اور نہیں ہے ان کے لیے حلال کہ ان یکتمن، کہ وہ چھپائے رکھیں اس کو، ما خلق اللہ، جو اللہ پاک نے پیدا کرنا ہے، فی ارحامہن، ان کے پیٹ کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ تو اس اعتبار سے وبعولاتہن، اور ان کے خاوند احق و حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں، ان اراد و اصلاحن، اگر چاہیں اچھے سلوک کے ساتھ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان کے اوپر حق ہے دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ، اور آدمیوں کو، علیہن، ان عورتوں کے اوپر، درجتاً، ایک فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ پاک غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اب یہاں طلاق کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، عدت کے احکام، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہے نا، جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہوگی، وگرنہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور اگر کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، 3 طلاقیں دے دی اس نے، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اور اگر وہ امید سے ہے، پیٹ سے ہے، تو جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کو، اس کی عدت ختم ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا طلاق کے احکامات ہیں، عدت کے احکامات ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے مین بات، کس کے متعلق؟ عورت کے حقوق کے متعلق، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں ان کے اوپر جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں۔ اب عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورت کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، یعنی عورت کا کھانا پینا مرد کے ذمہ ہے، عورت کی رہائش مرد کے ذمہ ہے، اور اسی طرح عورت کی دوائی بوٹی مرد کے ذمہ۔ اگر عورت کی حالت ایسی ہے، کیونکہ عورت کے کو رہائش دینا یہ مرد کے لیے ضروری ہے، اتنی رہائش دینا ضروری ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے۔
اب اس کے لیے شریعت نے جو بہتر طریقہ بتلایا وہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. آپ چاہتے تو ہر ایک بیوی کو اکٹھے رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں رکھا. ہر ایک کا الگ الگ حجرہ تھا. تو اتنا عورت کو تحفظ دینا کہ ایک کمرہ کم سے کم، اس کے متعلق اس کا کچن اور اس کے متعلق اس کے واش روم وغیرہ آج کے دور کے مطابق یہ دینا مرد کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ شمار کر سکے، اپنے آپ کو محفوظ. اگر تو مالدار ہے پھر تو وہ جتنا زیادہ بے شک کمرے بنا لے. تو مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے عورت کی رہائش. اسی طرح اگر بیمار ہو گئی تو بیماری کا علاج مرد کے ذمہ ہے. اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، اگر تو غریب ہے آدمی تو اس کی طاقت کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے. اگر امیر ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق. اب ایک آدمی ہے اس کی لاکھوں کے اعتبار سے تنخواہ ہے تو پھر اس کا خرچ بھی اسی اعتبار سے ہونا چاہیے. ایک آدمی ہے اس کی ہزاروں کے اعتبار سے تنخواہ ہے یا اس کا ہزاروں کے اعتبار سے سیل پرچیز ہے تو وہ ہزاروں کے اعتبار سے خرچ رکھے. اگر ایک آدمی ہے سینکڑوں کے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے، اگر غریب ہے تو غریب غربت کے مطابق وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا کھانا کھلائے. اور کھانا کھلانے میں اگر غریب ہے تو 2 وقت کا تو کھانا ضروری ہے، صبح شام. اور اسی طرح کپڑوں کے اعتبار سے بھی، موسم کے اعتبار سے اس کو کپڑے بھی دلوائے. موسم کے اعتبار سے کپڑے دلوانا بھی آدمی کے لیے آدمی کے ذمے ہے. اور علاج و معالجہ ہے وہ بھی آدمی کے ذمے ہے. اب اگر عورت اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو آیا کہ شوہر کے ذمے اس کا نان و نفقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر تو عورت اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے خاوند کی اجازت کے ساتھ، خاوند کی اجازت کے ساتھ اگر عورت ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو تب بھی خاوند کے ذمے ہے اس کا نان و نفقہ. اور اگر عورت ناجائز لڑکے خاوند سے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے نا حق، اگر کسی حق کی وجہ سے لڑتی ہے تو پھر بھی آدمی کے ذمے ہے. اگر نا حق جا کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے تو اس صورت میں آدمی کے ذمے سے نان و نفقہ ساقط ہو جاتا. شریعت نے جس چیز کا لیے مرد کو پابند کیا ہے ان چیزوں کی وجہ سے اگر عورت ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے پھر آدمی کے ذمے ہے نان و نفقہ. اگر بے جا عورت یعنی
کوئی چیز آدمی کے مثال ہاتھ بس میں نہیں ہے، تو اس صورت میں عورت جا کے ناجائز ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے، تب جو ہے نا مرد کے ذمے اس کا نان و نفقہ نہیں ہے۔ اور اگر عورت عدت میں ہے، یعنی آدمی نے طلاق دی، عورت عدت میں ہے، تب بھی مرد کے ذمے اس کا نان و نفقہ لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے مرد کے ذمے کھانا پینا، اسی طرح اس کے لیے چھت کا انتظام کرنا، علاج و معالجہ، یہ مرد کے ذمے ہیں۔ اسی طرح عورت کے ذمے کیا ہے؟ عورت کے ذمے جائز کاموں میں مرد کی اطاعت ضروری ہے۔ یعنی عورت کے ذمے، اب ہم لوگ یہاں لڑائی ہوتی ہے ہمارے اکثر ان چیزوں کے اوپر، عورت کہتی ہے کہ میرے اوپر تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عورت کا اکثر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے تیرے ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں ہے، لیکن عورت کے ذمے مرد کی جائز چیزوں میں اطاعت ضروری ہے۔ تو وہ اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے کہتا ہے تو وہ اس کی اطاعت تو کرے نا، وہ تو جائز کام کہہ رہا نا، کوئی ناجائز کام تو نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح مرد کی عزت کرنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے۔ جو عورت مرد کی عزت نہیں کرتی، وہ اس کا حق نہیں ادا کرتی، بے جا ہر جگہ پر اس کی بےزتی کر دینا، یہ چیز نقصان دہ۔ اسی طرح تکیے کے نیچے اسی اعتبار سے یعنی مرد کی عزت کرنا بھی عورت کی ذمہ داریوں میں سے۔ اب اکثر دیکھنے میں آتا ہے رشتہ داروں میں، ادھر ادھر عزیز و اقارب میں، عورت اس طرح کے سلوک سے بولتی ہے کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرد کی عزت نہیں کرتی، تو گویا کہ وہ مرد کے حق تلفی کر رہی ہے۔ اور عورت کے ذمے پاک دامنی بھی ہے۔ مرد کی غیر موجودگی میں، حدیث میں آتا ہے نا، مرد کی غیر موجودگی میں عورت کا مرد بننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کے ذمے شوہر کے مال کی حفاظت بھی ہے۔ اگر وہ مرد کی اجازت کے بغیر مال خرچ کر رہی ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مرد نے اختیار دے رکھا ہے اسے کہ تم جتنا مرضی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتی ہے یا اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ مرد کے حق تلفی کر رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں، اب وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی عورت کے ذمے کپڑے دھونے نہیں ہے، فلانا چیزاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اب جائز کاموں میں جب عورت کے ذمے اس کی اطاعت ہے تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر داخل ہے۔ ہر وہ ایسا کام جس کی وجہ سے مرد کی عزت میں کمی واقع ہو، جس کی وجہ سے مرد کی عزت میں کمی واقع ہو، تو گویا کہ وہ مرد کی حق تلفی کر دی ہے۔ چاہے عام روٹین میں کہہ دیتے ہیں نا، باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں،
کہ جی میں آپ کے کپڑے کیوں استری کروں؟ اب حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو گویا کہ یہ مرد کی اس اعتبار سے عزت نہیں ہو رہی. دیکھیں مرد بھی تو آخر خود، حالانکہ مرد خود کما کے کھا سکتا تھا، لیکن وہ اتنا کماتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بھی پرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کے بچے ہیں وہ ان کی بھی پرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بساؤ کا تو آدمی خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے بچے اور گھر والے جو ہے نا اچھے کپڑے پہن. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں. تو اتنا حق مرد کو ہے کہ وہ ایک کمرہ اور اس کے مطابق واش روم، کچن، چاہے یعنی مرد غریب ہی ہے، بے شک کچن سے لازمی نہیں ہے کہ وہ پورا ایک سیٹ اپ بنا کے دے. غریب آدمی ہے تو وہ اگر تو اس سے اتنا زیادہ انتظام نہیں ہو سکتا تو وہ لکڑیوں والا چولہا رکھ کے دے، تاکہ وہ اپنی، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کسی اور کی جو ہے نا اپنے اوپر اونچائی برداشت نہیں کر سکتی. یہ فطرت ہے. چاہے مرد کی والدہ ہے اور ادھر بیوی ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان دونوں کو میں اکٹھا کروں، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ماں کے الگ حقوق ہیں، بیوی کے الگ حقوق ہیں. اب وہ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جو ماں کے حقوق ہیں وہ بیوی کے نہیں ہیں، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ماں کے نہیں ہیں. میں اس میں سے کسی کی نفی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عام روٹین کے اعتبار سے بتلا رہے ہیں کہ ماں کے حقوق جو ہے نا، چند ایک چیزیں کچھ عورت برداشت کرے، کیونکہ مرد بھی بہت کچھ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اچھی بات ہے اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں سارے، نہیں تو شریعت کی طرف سے یہی ہے کہ نان و نفقہ، سردی گرمی کے اعتبار سے لباس لے کر دے اس کو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں جی بس اللہ اللہ پورا ہی کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج مطہرات کے گھر ان کا سال کا راشن اکٹھے پہنچا دیتے تھے. وہ کتنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے 36 سا کھجور ہر ازواج مطہرات کے گھر پہنچا دیتے تھے کہ یہ تمہارا خرچ ہے. یہ تمہارا خرچ ہے. اب چونکہ اس وقت عرب میں ہوتی کھجور تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج مطہرات کے گھر ان کا حصہ 36 سا، روایات میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، 36 سا کھجوریں ہر ایک ازواج مطہرات کے گھر بھجوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارا سال کا راشن ہے، یعنی تمہارے سال کا نان و نفقہ ہے. اگر کیونکہ اب اگر کوئی نوکری والا ہے تو وہ مہینے کے اعتبار سے بیوی کو خرچہ دے سکتا ہے. بیوی کو خرچہ دینا، یہ دیکھیں حضور نبی روایات میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ان کا خرچہ دیا، اب سال کا خرچہ دیا، کہیں یہ نہیں ملتا پھر ان سے حساب بھی لیا ہو. نہیں. اگر ہم لوگ
اگر ہم لوگ اس اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، مہینے کا آدمی گھر میں پورا راشن لے آتا ہے مہینے کا، تو اس کے علاوہ کچھ اور پیسے بھی اپنی بیوی کو دینے چاہیے، جن کا بعد میں ان سے سوال نہ کیا جائے۔ وہ اپنی مرضی کی کچھ چیزیں لیں، چاہے وہ اکٹھے کریں، چاہے وہ کہیں بھی کریں، تو یہ کرنا چاہیے۔ ان کے بہت ساری ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جو لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی سے شیئر کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ازواج مطہرات کے گھر سال کا اکٹھا راشن بھیج دیتے تھے، پہنچا دیتے تھے۔ مسلم شریف کا 36 سا کھجوریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر بھیجتے۔ اب سال کا اکٹھا کیوں؟ اس وقت عرب کے اندر جو ہے وہ کھجور ہوتی تھی، اور کھجور سال بعد آتی تھی، اس وجہ سے سال کا اکٹھا۔ تو اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو تنخواہ کے اعتبار سے وہ مہینے کا اکٹھا دے دے، اگر کوئی تازی وال ہے تو تازی وال کے اعتبار سے وہ روز کا دیتا رہے۔ تو یہ چیزیں اگر آدمی خود لے کے آتے سارا راشن وغیرہ، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پیسے عورت کو دے دینے چاہیے کہ مہینے کے لیے، مہینے کے کہ چلو کچھ وہ، اور وہ کوشش کرتی ہے عورت کہ وہ گھر کی کوئی چیز بنا لیتی ہے یا کچھ نہ کچھ حساب کتاب میں لے آتی ہے۔ تو یہ ہیں عورت کے حقوق اور مرد کے حقوق۔ آگے الطلاق مرتان، آگے طلاق کے احکام ذکر کر رہے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق دو قسم پر ہے۔ فامساکم بمعروف، یعنی دو بار طلاق، دو بار تک۔ فامساکم بمعروف، اس کے بعد رکھ لے دستور کے موافق، او تصریح باحسان، یا چھوڑ دے اچھی طرح۔ ولا یحل لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، حلال نہیں ہے کہ ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم لو ان عورتوں سے کچھ جو تم نے ان کو دے دیا، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ جب کہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات پہ قائم رہنے سے کہ اللہ کے حدود پر قائم رہنے سے، اگر وہ دونوں ڈرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم نہیں قائم رکھ سکتے اللہ کے حدود کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر اس میں، افتدت بھی، اور عورت بدلہ لے کر چھوڑ۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، پس تم ان سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس عورت کو طلاق دے دی، فَلَا يَحِلُّ لَهُ، یعنی اس کے بعد تیسری طلاق دے دی تو فَلَا يَحِلُّ لَهُ، نہیں ہے حلال اس کے واسطے، من بعد اس کے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے طلاق دے دی اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے کوئی گناہ ان کے اوپر، یعنی اگر دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو نہیں ہے کوئی حرج ان کے اوپر، کہ ان یراجعا،
کہ وہ دونوں پہلے کے پاس لوٹ آئے، یعنی عورت پہلے کے پاس لوٹ آئے، وہ دونوں رجوع کر لیں۔ ان ظنّا، اگر ان کو خیال ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حدود کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، بس اگر تم طلاق دیتے ہو اپنی بیوی کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر پہنچے وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا چھوڑ دو ان کو اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو ان کو، زراراً، ستاتے ہوئے، لتعتدوا، تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے نقصان کیا، ولا تتخذوا آیات اللہ، اور تم نہ بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق، اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، وَاذْکُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما انزل علیکم، اور جو اتارا تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب میں، والحکمہ، اور علم کی باتیں، یعظکم بھی، تم کو نصیحت کرتا ہے جس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس اگر تم جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پورا کریں وہ اپنی عدت کو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لیں یہ کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت ہے اس کو جو کی جاتی ہے، من کانا، جو ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے ستھری چیز ہے اور پاکیزہ چیز ہے، واللہ یعلم، اور اللہ پاک جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، والوالدات، اور بچے والی عورتیں، یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو کوئی چاہے پوری کرنا دودھ کی مدت کو، وعلی المولود لہ رزق، اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑے، یعنی رزق ہن و کسوت ہن بالمعروف، کھانا اور کپڑے جو ہے نا وہ باپ کے ذمے ہیں، لا یکلف نفس الا وسعها، اللہ پاک نہیں مکلف بناتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، تو شریعت خود بتلا رہی ہے کہ عورت کے کھانا پینا یہ مرد کے ذمے ہے، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے بھی، یعنی موسم کے مطابق کپڑے دینا بھی یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن لا تکلف نفس الا وسعها، آدمی کو نہیں مکلف بنایا گیا مگر اس کی طاقت کے مطابق، تو شریعت یہ بتلاتی ہے، عورت اگر
किसी के अच्छे कपड़े देख के अपने खावन को जबरन कहती है कि मुझे इसी तरह के कपड़े दिलवा कर दो, अगर उसकी ताकत नहीं है तो उसके ऊपर यह चीज लाजिम नहीं है। हाँ, अगर उसकी वुसाअत और ताकत है तो वो दिलवा दे, जिस चाहे वो ब्रांड, अगर तो अमीर है तो चाहे वो ब्रांडेड कपड़े दिलवाता रहे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ला तुकल्लफ नफ्सुन इल्ला वुसअहा के अंदर ये चीज वाज़ेह है कि अगर औरत किसी के कपड़े देख के कहती है अपने शौहर को कि मुझे इसी तरह के कपड़े दिलवा कर दे, और उसकी इतनी वुसाअत नहीं है, तो फिर मर्द के जिम्मे यानी मौसम के मुताबिक, मामूल के मुताबिक कपड़े दिलवाना तो जरूरी है। अब उसकी जेब इजाजत ही नहीं दे रही इतने महंगे कपड़े दिलवाने की, तो फिर वो इतने महंगे ना दिलवाए। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, और ना नुकसान पहुंचाया जाए वालदा को उसके बच्चे की वजह से, वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना उसको कि जिसका वो बच्चा है, यानी बाप को भी उसके बच्चे की वजह से नुकसान ना दिया जाए, और ना ही वालदा को। वालल वारिस मिस्लु जालिक, और वारसों पर भी यही लाजिम है। फ़इन अरादू फिसालन अन तराजिम मिनहुमा, फिर अगर माँ बाप चाहें दूध छुड़वाएं 2 बरस के अंदर अंदर अपनी रजात के साथ, व तुशा व व तशावुरिन, और मशवरे के साथ, फला जुनाहा अलैहिमा, तो उनके ऊपर कोई हर्ज नहीं है इस बारे में। फ़इन अरदतुम, बस अगर तुम लोग चाहते हो, अंतर अन अंतस्तरजियो, के दूध पिलाओ किसी दाइया के जरिए से, औलादकुम, अपनी औलाद को किसी दाई के जरिए से दूध पिलाओ, फला जुनाह अलैकुम, तब भी तुम पर कोई हर्ज नहीं है, इजा सल्लम तुम, जबकि हवाले कर दो, मा आते तुम बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, वत्तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह पाक तुम्हारे सब कामों को खूब जानने वाला है। वल्लजीना, और वो लोग युतवफ़ून, जो फोत हो गए, मिनकुम, तुम में से, वयज़रून अज़वाजन, और छोड़ जाएं अपनी औरतों को, तो यतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुर, तो चाहिए कि वो औरतें इंतजार में रहें, यानी वो इद्दत गुजारें, अर्बअत अशहुर, 4 महीने, वआशरा, और 10 दिन ऊपर, 4 महीने 10 दिन, यानी जिस औरत का खावंद फोत हो जाए तो वो इद्दत गुजारे। फैज़ा बलगन अजलहुन्ना, बस जब वो पूरा कर लें अपनी उस मुद्दत को, इद्दत की मुद्दत, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं, फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, इस बात में कि वो अपने हक में कायदे के मुवाफिक कुछ करें। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह पाक जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फीमा, उसमें, अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, के इशारतन तुम निकाह का पैगाम भेजो औरतों के पास, औ अकननतुम, या पोशीदा रखो, फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में, यानी जब औरत इद्दत में हो तो उसको सराहतन नहीं, इशारतन अगर पैगाम भिजवा दिया जाए तो अलग बात है। आलिम अल्लाह, अल्लाह पाक जानते हैं कि अन्नकुम, बेशक तुम, सतज़कुरूनहुम, अलबत्ता उन औरतों का जिक्र करोगे, वलाकिल्ला युआ युवाइदुहुन्ना, उनसे निकाह का वादा ना कर, सिरन, चुपके से, इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफा, मगर तुम कहो बात शरीयत के मुवाफिक, वला वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, और तुम ना इरादा रखो निकाह का, हत्ता यबलुगल किताब,
یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اجلہ اس کی مدت تک۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ یعلم بے شک اللہ پاک جانتے ہیں، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاحْذَرُوهُ سو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، وحلیم اور تحمل والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے احکامات جو ہے یہ طلاق کے متعلق چل رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی سے بتلایا ہے کہ عورت کے مرد پر کیا حقوق ہیں اور مرد کے عورت پر کیا حقوق ہیں، تو یہ انہی چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں عدت کے احکام بھی بیان ہو رہے ہیں سارے کے سارے۔ لا جناح علیکم نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن تو ان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، او تفریضو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے حق مہر، ومتعوہن سو ان کو کچھ خرچ دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ اور مال والے کے لیے اس کے مطابق ہے اور تنگ دست کے لیے اس کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف سو خرچ کرو قاعدے کے مطابق، حقا علی المحسنین تو یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ یعنی ایک عورت کو طلاق دی، اب اس کا حق مہر مقرر نہیں تھا اور اسے چھوا بھی نہیں ہے، تو شریعت نے کہا اس کو بھی کچھ نہ کچھ تم دو۔ فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قبل اور اگر تم طلاق دو ان کو پہلے اس کے کہ تم اس کو چھو، وقد فرضتم اور تحقیق تم نے ٹھہرا رکھا تھا ان کو ان کے لیے حق مہر، تو پھر کیا فَنِصْفُ مَا فرضتم تو پھر تم نصف حق مہر دو جو تم نے مقرر کیا، مگر ان یعفو اگر وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ یا درگزر کر دے وہ شخص جس کے اختیار میں ہے عقدۃ النکاح یعنی نکاح یعنی شوہر، وان تعفو اور اگر تم مرد درگزر کرو، اقرب للتقوی تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ولا تنسوا الفضل اور نہ بھلا دو احسان کا، بینکم آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پاک جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات اور حافظوا اور تم حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کی بھی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم کو خوف ہے، یعنی اگر کسی جنگ میں ہو اور تمہیں خوف ہے تو پھر کیا ہے، فرجالن تو پیادے پڑھ لو، او رکبان یا سواریوں کے اوپر پڑھ لو۔ فَإِنْ أَمِنْتُمْ پس جس وقت تم کو امن محسوس ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس تم یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسا کہ تم کو سکھلایا، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو، تو وصیت لازواجہم متاعا الی الحول تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک، غیر اخراج بغیر نکالے گھر کے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس اگر وہ عورتیں آپ نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ جو ان عورتوں نے کیا اپنے حق کے بارے میں بھلی بات، واللہ عزیز حکیم اور اللہ پاک غالب ہے حکمت والے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے، متاع بالمعروف خرچ ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ متقیوں پر حق ہے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ پاک، لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ لو۔ تو یہ جو ہے
ہے یہ یہاں پر 31واں رکوع ختم ہو رہا ہے، تو آج ہم نے جو ہے نا 28ویں رکوع سے ترجمہ شروع کیا، 28واں رکوع پڑھا، 29واں رکوع پڑھا، 30واں رکوع پڑھا، اب جو ہے نا یہ 31واں رکوع بھی ختم کیا ہم نے. تو آج ہم نے 4 رکوع کا ترجمہ پڑھا ہے، اور ان 4 رکوع کے اندر جو مین چیزیں تھی وہ ایک تو یہی مین چیز بیوی کے حقوق کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر طلاق کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جس چیز میں بیان کیا گیا وہ عدت کے احکام. تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتلائی ہیں. اور طلاق کیا ہے؟ طلاق ایک الفاظ ہے جو آدمی اگر واضح طور پر الفاظ ایسا استعمال کرتا ہے، طلاق والا ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی چھوڑنا چاہتا ہے بیوی کو. یہ 2 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے صریح کہ واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ آدمی طلاق دینا چاہتا ہے، اور دوسرا کنائی الفاظ، یعنی اس میں طلاق کا لفظ تو نہ ہو لیکن سمجھنے میں یہ محسوس ہو کہ یہ بھی طلاق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور ایک کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دے دی، 2 طلاقیں بھی دے دی، تب بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر عورت کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر آدمی نے 3 طلاقیں دے دی عورت کو، تو پھر عورت عدت گزارے، پھر کسی اور جگہ پر وہ شادی کرے، پھر اس کے بعد اگر یہ یعنی پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، وہاں سے عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. تو انہی چیزوں کو ان رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ طریقہ طلاق دینے کا بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، سب سے یعنی جائز کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض کام جو ہے وہ طلاق ہے. اگر میاں بیوی کی کسی صورت نہیں بنتی، اگر طلاق دینی ہے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینہ طلاق دے، 1 مہینہ گزارے، پھر طلاق دے، پھر 1 مہینہ گزارے، پھر طلاق دے، 1 مہینہ گزارے. نہیں تو اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق کا لفظ ایسا ہے، ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، کہ یہ مذاق میں اگر دے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے، اگر غصے میں دے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. طلاق ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے. ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ آدمی دے دیتا ہے تو وہ بھی تینوں واقع ہو جاتی ہے. اگر ایک ایک دن چھوڑ کے دیتا ہے، ایک آج دی، ایک کل دے دی، ایک پرسوں دے دی، تب بھی واقع ہو جاتی. یا ایک ہی کلمے میں 3 دفعہ کہہ دیا وہ بھی واقع ہو جاتی. یعنی ہر طرح سے طلاق واقع ہو جاتی. تو پھر اس کے بعد شریعت نے حکم بتلایا کہ اگر طلاق دے دے تو اس کے بعد عدت ہے. تو اگر خاوند فوت ہو گیا ہے، اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت، اگر ہے تو بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی. اور طلاق کی صورت یہی ہے کہ تین حیض گزر جائیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ احکامات ہیں.
تو اس میں ہم نے کوشش کیا کہ ڈیٹیل سے بیوی کے بھی حقوق بیان کریں اور شوہر کے بھی حقوق بیان کریں، اور کچھ چیزیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر احسان کر کے استحساناً، کہ جس طرح مرد کچھ کام استحساناً عورت کے کر دیتا ہے، اسی طرح عورت بھی استحساناً اگر کر رہی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سنوانے کی بات نہیں ہے کہ عورت سنواتی پھرے مرد کو کہ میں آپ کے باپ کے بھی کام کرتی ہوں، میں آپ کی والدہ کے بھی یہ کام کرتی ہوں، میں آپ کے بھائیوں کے نہیں، استحساناً بعض اوقات کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں جو ہے نا صحیح نہج پہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو جتنا ہو سکے اللہ پاک کے قریب ہونے کی ہم کوشش کریں، اور ہمارے یہ جو چینل ہے تو جب ہم 11 بجے جو ہے نا یہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرتے ہیں تو آپ جب قرآن آئیں تو دوسروں کو بھی یہ شیئر کیا کریں، تاکہ کوئی بھی ہماری باتوں سے راہ راست پر آ گیا یا اس کے مطابق عمل کرنے والا بن گیا، ہمیں ساتھ میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے دعا ہے، کوشش ہے ہماری کہ انشاءاللہ مسجد ہم بنائیں، تو آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں، سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں استخارہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔